المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب بسنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، رب کریم نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ اب اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہر ایک انسان کے لیے رب کریم نے یہ شرط لگائی کہ سب سے پہلے تمہیں جو اتباع کرنی ہوگی وہ میرے نبی کی کرنی ہوگی، ان سے محبت کرنا پڑے گا، ان کے نقش قدم کو اختیار کرنا پڑے گا، ان کی بتائی ہوئی چیزوں پر تمہیں عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا، جب جا کر کے میری محبت تک پہنچے گی۔ فَاتَّبِعُونِي، پھر اللہ کہتے ہیں تَبِعُونِي يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ کہتے ہیں میں بھی تجھ سے محبت کرنے لگوں۔ آگے صرف اللہ محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تم کو معاف بھی کروں گا اور تمہاری گناہوں کو بھی ختم کروں گا۔ یہ دونوں چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت دل میں بسی ہوئی ہوئی۔ آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نبی سے بہت محبت ہے۔ کیسی محبت ہے ہم خود بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، کسی کو انگلی دکھانے کی یا کسی کو کچھ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے تو شرط لگا دی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ایک کام کرو، اور وہ کام یہ ہے کہ میرے نبی سے محبت کرنا شروع کرو اور ان کی پیروی کرنا شروع کرو، ان کی اتباع کرنا شروع کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں یحببکم اللہ، پھر میں تجھ سے محبت کرنا شروع کروں۔ اور جس وقت جس انسان سے اللہ محبت کرنے لگے گا اس انسان کا کیا حال ہوگا؟ دنیا کے اندر جس چیز سے یا جس چیز کا لگاؤ جس سے ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہماری زندگی کا خود ہی تجربہ ہے، ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جب کسی سے کسی کا دل لگتا ہے تو انسان بے قابو ہوا کرتا ہے، بے قرار ہوا کرتا ہے۔ کیا وہ کیفیت ہماری اور آپ کی ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک؟ کیا کبھی بے قراری ہماری اور آپ کی ویسی ہوئی، وہ کیفیت ہماری اور آپ کی ویسی ہوئی؟ کیا اذان کی صدا ہمارے کان میں آئی؟ کیا ہم بھی مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آئے؟ یا اور بھی کوئی ایسا نبی کا فرمان آیا ہم اور آپ کچھ الٹا سیدھا کر رہے ہوں، کیا ہمارے ہاتھ کبھی رکے؟ یہ ہے محبت کا تقاضا کہ انسان کو کسی بھی چیز کے کرنے پر وہ محبت آمادہ کر دیتی ہے کہ جب تک وہ کام وہ انسان کرے گا نہیں اس کو چین نہیں آ سکتا۔ نماز کا وقت آئے گا تو جب تک کوئی بھی مسلمان نماز کو پڑھ نہیں لے گا مسلمان کو چین ملنا نہیں چاہیے۔ یا اللہ کا کوئی بھی فرمان کسی مسلمان کے سامنے آتا ہے جب تک وہ مسلمان اس عمل کو کر نہ لے وہ مسلمان کو چین آ نہیں سکتا۔ اور یہی حالت صحابہ کرام کی تھی۔
کہ جب بھی کوئی بھی حالات یا جب بھی کوئی بھی مسائل ہمارے نبی ان کے سامنے رکھتے تھے یا کوئی بھی مسئلہ بیان کرتے تھے تو صحابہ اکرام جب تک وہ اس پر عمل کر نہیں لیتے تھے صحابہ اکرام چین سے بیٹھتے تھے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، اور ہماری محبت کا تقاضا تو اللہ معاف کرے کہ اذان تو آئے گی، کان میں سنائی بھی دے گی، ہم پھر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد تک چلے جائیں۔ جمعہ ہو یا اور بھی کوئی دیگر دن ہو، ان سے ہم کو کیا مطلب؟ حالانکہ جمعہ کے مسائل کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ہفتے کے دن اللہ نے 7 بنائے ہیں، ان میں سے ایک دن اور بھی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہ جمعہ کا دن ہفتوں کا سردار ہے۔ حدیث میں آیا ہے اليوم یوم الجمعہ سید الایام، کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے پورے ہفتوں کا سردار ہے، اور یہ دن ہمارا اور آپ کا کیسا گزرتا ہے ہم بخوب اس سے واقف۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ دوسری عید کا دن بتلایا جاتا ہے، اور ہماری عید کیسی جا رہی ہے یا ہمارے حالات کیسے ہو رہے ہیں، ہم اور آپ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود ہی جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آ کے آتا ہے کہ جس چیز سے جس انسان کا جس سے لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا دل کدھر لگا ہوا ہے؟ دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، تو ہم اور آپ دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، اور اگر یہی دل اللہ اس کے رسول کی طرف لگا ہوا ہوتا تو ہم اور آپ کیا کرتے تھے؟ محبت تو ہم اور آپ بولتے ہیں، لیکن محبت ایسی ہونی چاہیے جو کھل کر کے سامنے آ جائے۔ آدمی کتنا بھی چھپ چھپا کر کسی سے بھی دل لگاتا ہو، لیکن ایک دن تو ایسا آنا ہی آنا ہوتا ہے کہ وہ محبت ظاہر ہو ہی جائے۔ لیکن ہماری زندگی میں اللہ سے محبت کیسی ہے، نبی سے محبت کیسی ہے، ہم اور آپ خود ہی جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہمارے نبی سے محبت بہت ضروری ہے۔ رب کریم نے فرمایا ہے تم اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو سب سے پہلے بتلایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے نبی کی اتباع کرنا شروع کرو، پھر میں تم سے محبت کرنا شروع کروں۔ اور ہر ایک انسان اللہ کی مغفرت کا متمنی ہے، اور ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن کم معاف کرے گا؟ فرمایا وہ بھی بتلا دیا کہ پہلے نبی کی پیروی کرو۔ بغیر نبی کی محبت سے ہمارے مسائل کے حل نہیں، اور اتنی محبت ہو کہ ہماری زبان نہیں چلے بلکہ ہمارے اعضاء خود ہی اس کی گواہی دے دیں کہ یہ نبی کا عاشق ہے۔ ہماری زبان سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی کا امتی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی کا امتی ہے، ہمارے لباس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی کا امتی ہے، ہمارے رہن سہن سے، چلنے پھرنے سے، اٹھنے اور بیٹھنے سے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ نبی کا امتی ہے۔ کلمہ گو ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں ہم اور آپ نہیں جانتے، بس صرف اتنے سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا مسلمان ہو جانا۔ نہیں، اس کلمے کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی نافرمانی صبح سے لے کر کے شام تک کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول جو بھی احکامات بتلائے ہیں اس کے خلاف مسلمان کی زندگی نہیں گزرنی چاہیے، یہ کلمے کے تقاضے۔ اچھا، اگر گزر بھی جا رہے ہیں، اگر کبھی ہو بھی جا رہی ہے نافرمانی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو بھی جا رہی ہے، تو سب سے پہلے مسلمان کا کام یہ ہے کہ فوراً اللہ کی طرف وہ رجوع ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے۔ یہ ہے کلمے کے تقاضے۔ لیکن صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہماری اور آپ کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے، ہم اور آپ بالکل بے خوف و خطر ہے، جیسے ہمیں کچھ اور کرنا ہی نہیں اس کے بعد۔ تو میرے بھائیو، یہ محبت کے تقاضے نہیں، محبت کے تقاضے یہی ہیں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا ہے ہمیں اور آپ کو فوراً لبیک کہنا ہے، فوراً اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل محبت۔
ہم نے واقعہ بھی بہت سنا صحابہ کرام کا، تابعین کا بھی، بزرگان دین کا بھی، ائمہ مجتہدین کا بھی، ہر ایک اعتبار سے ہم نے واقعات سنے بھی ہوں گے، کبھی ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ صحابہ کا اللہ کے نبی سے کتنی محبت، کہ وہ اپنی جانوں کو نبی پر کیسا نثار کرتے تھے، کیسا قربان کرنے کو تیار تھے۔ ارے صحابہ تو صحابہ ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جانور بھی اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں۔ واقعات میں آیا ہوا ہے کہ ابتدائی زمانہ تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجمع کے اندر، آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں، بدو آیا اور وہ اپنے ہاتھوں میں کچھ شکار کر کے جانور لے کے آیا ہوا تھا، اور ہمارے نبی پر اس نے طنز کرنا شروع کیا، الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کیا۔ ہمارے نبی خاموش رہے، اس کی باتوں کو سنتے رہے، اور حضرت عمر نے جب اس انسان کی بات کو سنا بدو کی، تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، جلالی تھے، جلال آ گیا، پھر بھی اس نے بس نہیں کیا، وہ سناتا گیا۔ ہمارے نبی خاموش رہے، سنتے رہے، اور حضرت عمر کو اور بھی غصہ بڑھتا رہا۔ واقعات میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہونے کے اس پہ ہو گئے تھے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بیٹھو، ایمان کی شان نہیں۔ آج ہمارے سامنے کوئی کچھ بول دے ہم کو تو کیا حال ہوگا؟ وقت کے نبی ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور ان کو کوئی دیہاتی گنوار آدمی آ کر کے کوئی بات سنا رہا ہو تو آپ نے کیسا سنا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ تو اللہ کے نبی سے بہت بہت محبت کرتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ بھی عمر جیسا آدمی ہو، ابو بکر جیسا آدمی ہو، علی اور عثمان کے جیسا ہو، سعد اور طلحہ اور زبیر کے جیسا ہو، تو ان لوگوں کی محبت کی تو کوئی مثال ہی نہیں، تو وہ کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے۔ عبدو سناتا گیا، حضرت عمر کو غصہ بڑھتا گیا، آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، مومن کی شان نہیں ہے۔ الٹا سیدھا سنایا، کہا تو اللہ کے نبی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا نبی، میں کیسے معلوم کہ تو اللہ کا نبی، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ تو اللہ کا نبی؟ کہا تو ہی بتا میں کیا ایک دم سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہ بھی آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آج تو اولاد بھی اپنے ماں اور باپ سے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، کبھی ایک ہی بات کو اگر باپ اور والدین کو دہرانا پڑا اسی جملے کو، تو وہ بچے جو ہوتے ہیں تو اس بات کو کیسا سنتے کہ کیسا آدمی ہے، اب بھی ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور اس بچے کو غصہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل کی بات کو کیسا سنا اور اس کی بات کا جواب کیسا دے کہ تم ہی بتاؤ میں کیا۔ تو اس نے کہا یہ جانور ہے اور یہ مردہ ہے، جب تک یہ بولے گی نہیں میں نبی تسلیم نہیں کروں گا، میں تمہیں نبی نہیں مان سکتا جب تک یہ بولے گی۔ تو آپ نے اشارہ فرمایا یا زب اے گو، یا زب اے گو، اس گوہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا یا زب اے گو من تعبد، تو کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کو کس کو ماننا ہے، کس کی عبادت کرنا ہے، کس کی پوجا کرنا ہے، ہر ایک مسلمان جانتا ہے، لیکن وہ مردہ ہے اور شکار شدہ ہے اور مری ہوئی ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، انسان بھی نہیں، وہ جانور ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا یا زب اے گو من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو وہ اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے وَزَيَّنَ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں کہ جس کا عرش آسمانوں پر اور جس کی حکومت زمینوں پر اور جس کی رحمت جنت کے اندر اور جس کا عذاب
عذاب جہنم کے اندر میں اس کی عبادت کرتی ہوں۔ یہ کون بول رہی؟ وہ مردہ جانور جو شکار شدہ ہے وہ گوہ بول رہی۔ پھر آپ نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے کہا، انت من صدقت وقد خاب من کذب، انت رسول رب العالمین، آپ تو سچے لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مردہ جانور بول رہا۔ آج ہم 6 فٹ کا جسم لے کر کے ہمارے جسم کے اندر جان بھی ہے، کیا ہم نے کبھی ایسی گواہی دی ہے اپنے نبی کے لیے؟ یا ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ ایسے بھی کبھی حالات آ سکتے ہیں کہ ہم کو یہ گواہی دینی پڑے؟ لیکن اس جانور کے اللہ کے نبی نے جیسے ہی اشارہ کیا ہے اس جانور کی طرف وہ اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیا۔ آج ہم کو یہ حالات کے مظاہرے نہیں کرنے ہیں، بلکہ جب بھی نماز کا وقت آئے مسلمان کو ہر ایک وقت میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہے محبت کی علامت کہ چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو یا مغرب، عشاء، کوئی بھی وقت آ جائے، جب بھی صدائیں ہمارے کانوں کے اندر آ جائیں، ہر ایک مسلمان کو مسجد کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ جب تو جا کر کے ہم اور آپ محبت والے بن سکتے ہیں، ورنہ ہم سے تو وہ کئی لاکھ گنا بہتر تھی وہ مردہ جانور کہ جو اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر وہ فوراً لبیک کہتی ہوئی اٹھی اور وہ بولی، اور اس نے گواہی بھی دی۔ اس بدو نے بھی سنا اور اس کے بعد اس بدو نے اللہ کے نبی پر ایمان بھی لایا، اور وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی اس نے کہا اس بات کو کہ میں نے وہ جو نبی نبوت کا جو دعویٰ کرتا ہے اور نبی ہونے کا جو اعلان کرتا ہے، میں نے اس کی سچائی کو دیکھ لیا، میرے ہاتھ میں مردہ جانور تھی، اس نے اس کی گواہی دی، اس کے بعد میں بھی اپنے نبی پر کلمہ پڑھ لیا، لہٰذا تم لوگ بھی کلمہ پڑھو۔ بہت سے لوگ کلمہ پڑھے، لیکن جو مظاہرہ ہمارے نبی نے اخلاق کا کیا ہے، آج یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی سبق دیا گیا ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسی باتیں کرنا ہے، چھوٹے لوگوں کو کیسی باتیں کرنا ہے، کس اعتبار سے اور کس انداز سے رہنا ہے، یہ اخلاق ہمارے نبی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔